السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ اب ہم روایت امام حمزہ کی قرأت اور ان کے دو راوی جو ہیں خلف اور خلاد، تو ان کی اسناد کو ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے ہے یہ۔ تو خلف نے، علامہ دانی نے فرمایا اپنی کتاب تیسیر میں کہ انہوں نے یہ قرأت خلف عن حمزہ سے سیکھی، یہ روایت انہوں نے یہ روایت خلف عن حمزہ ابو الحسن طاہر بن غلبون سے سیکھی، اور انہوں نے پھر محمد بن یوسف الحرتی سے سیکھی، اور انہوں نے ابو الحسن بن بویان سے سیکھی، انہوں نے ادریس بن عبد الکریم سے سیکھی، اور خلف سے بھی سیکھی۔ اور یہ خلف جو ہیں یہ بذات خود ایک امام بھی ہیں قرأت کے، جن کے دو روایات ہیں، اور یہ درہ میں ہیں۔ یہ ابن الجزری کی جو باقی تین قرأت ہیں قرأت العشر میں، تو 7 تو شاطبیہ میں ہیں، اور پھر 3 جو ہے درہ میں ہیں جو کہ امام ابن الجزری نے لکھی۔ پھر انہوں نے امام خلف سے بھی سیکھی، اور انہوں نے پھر سلیم سے سیکھی، اور سلیم نے امام حمزہ سے سیکھی۔ اور علامہ دانی فرماتے ہیں کہ روایت خلاد انہوں نے ابو الفتح الضریر سے سیکھی، اور انہوں نے عبداللہ بن الحسین سے سیکھی، اور انہوں نے محمد بن احمد بن شمبوز سے سیکھی، اور انہوں نے ابو بکر محمد بن الحسین سے سیکھی، اور ابو بکر محمد بن الحسن نے خلاد سے سیکھی، اور خلاد نے سلیم سے سیکھی، اور سلیم نے امام حمزہ سے سیکھی۔ اب امام حمزہ کی اسناد جو ہیں وہ 3 سلسلے چلتے ہیں اس میں۔ تو پہلا سلسلہ ان کا دیکھتے ہیں کہ امام حمزہ نے امام جعفر الصادق سے سیکھی اور ان کو سنائی، اور انہوں نے اپنے والد محمد الباقر سے سیکھی، اور انہوں نے اپنے والد زین العابدین بن الحسین سے سیکھی، اور انہوں نے اپنے والد الحسین سے سیکھی، اور ان کے والد نے اپنے والد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی۔ تو یہ سلسلہ دیکھیں آپ، پورا امام حمزہ کا اہل بیت میں ہیں۔ اس کے علاوہ حمزہ نے الاعمش کو بھی سیکھی، اور الاعمش نے یحییٰ بن وثاب سے سیکھی، انہوں نے علقمہ النخعی سے سیکھی، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھی۔ ان کا تیسرا سلسلہ یہ ہے کہ حمزہ نے محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے سیکھی، اور انہوں نے ابو المنہال سے سیکھی، اور انہوں نے حمران بن عین سے سیکھی، اور انہوں نے ابو الاسود الدؤلی سے سیکھی، اور انہوں نے سیدنا عثمان بن عفان و علی رضی اللہ تعالی عنہما سے سیکھی، اور سیدنا عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہما نے اور ابن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ تو یہ سلسلہ ہے امام حمزہ کی قرأت اور ان کے دو راوی کی اسناد میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام کسائی الکوفی ان کی کیا اسناد ہیں، اور یہ سیکھتے ہیں۔ تو علامہ دانی نے فرمایا اپنی کتاب تیسیر میں کہ انہوں نے روایت دوری عن کسائی ابو الفتح فارس سے سیکھی، اور انہوں نے عبد الباقی بن الحسین سے سیکھی، اور انہوں نے محمد بن علی سے سیکھی، اور انہوں نے جعفر بن محمد سے سیکھی،
انہوں نے پھر ابو عمرو دوری سے سیکھی. یہ دوری جو راوی ہیں امام کسائی کے، اور ابو عمرو دوری نے امام کسائی سے ڈائریکٹلی سیکھی. اور روایت ان کی جو دوسری ہے، راوی ہیں ابو الحارث، ان کا نام لیث ابو الحارث ہے. تو انہوں نے، علامہ مدانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے روایت ابو الحارث فارس بن احمد سے سیکھی، اور انہوں نے ابو الحسن عبد الباقی بن الحسین سے سیکھی، اور انہوں نے زید بن علی سے سیکھی، اور انہوں نے احمد بن الحسن سے سیکھی، اور انہوں نے محمد بن یحییٰ المعروف بالکسائی، یعنی کہ کسائی کا نام جو ہے محمد بن یحییٰ ہے، اور ان کا المعروف بالکسائی، کسائی ان کا لقب ہے. تو یہ صغیر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ محمد بن یحییٰ المعروف بالکسائی، کسائی صغیر سے معروف ہیں یہ. پھر انہوں نے ابو الحارث لیث بن خالد البغدادی سے سیکھی، اور انہوں نے پھر امام کسائی سے سیکھی. اور امام کسائی نے حمزہ بن حبیب الزیات سے سیکھی. یہ حمزہ وہی ہیں امام حمزہ جن کی اپنی قرات ہے، یعنی کہ کسائی کا سلسلہ امام حمزہ تک جاتا ہے، اور امام حمزہ کے بعد ان کی پھر وہی اسناد ہوں گی جو کہ امام حمزہ کی اسناد ہیں، اس میں سے کسی سلسلے کے تعلق سے، اور یہ متواتر ہے الی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور انہوں نے، امام کسائی نے محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے بھی سیکھی، اور جنہوں نے امام حمزہ سے سیکھی. تو یہ سلسلہ اسناد کا ہے، اور اسناد کو بیان کرنے کی کچھ پوائنٹس ہیں. تو نمبر 1 پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ یہ روایات اور قراءات اور روایات یہ متواتر ہیں، یعنی کہ ان کو اتنے صحابہ نے اس طریقے سے پڑھا کہ جس میں کہ کوئی شک نہیں ہے. اور ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھی. تو یہ اس کا تعلق جو ہے وحی سے ہے، اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یہاں ہمارا یہ، اور دوسرا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ امام شاطبی نے اپنی نظم شاطبیہ جو کہ حرز الامانی و وجہ التہانی ہے، تو اس میں مقدمہ میں انہوں نے ان تمام قراء اور ان کے جو راوی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور انٹروڈیوس کیا ہے کہ میں شاطبیہ میں کن کی قراءات اور روایات کو بیان کروں گا، اور ان کے اصول اور فروش کو بیان کروں گا تاکہ اس سے ہم سیکھیں. تو یہ 2 پوائنٹس ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیا فیلنگز ہو رہی ہوں گی یہ دیکھ کر، لیکن میں نے جب یہ ریکارڈ کر رہا ہوں اسناد کا، تو میرے دل میں صحابہ کی عظمت اور شان بہت بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کری، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے الخیر دے کہ انہوں نے اتنی محنت کی کہ ان تمام روایات کو جو ہے نقل کر سکیں تابعین سے کو، اور تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، اور اس طرح یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے.
تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو یہ روایات یا کوئی ایک روایہ یا تمام روایات اگر آپ کو یہ سیکھنی ہے تو آپ کو ایک ایسے استاد سے سیکھنی ہے، شیخ سے سیکھنی ہے جن کے پاس سند ہو، سند متصل ہو الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کیونکہ اس سے آپ کا تواتر برقرار رہے گا، آپ کے علم کا تواتر برقرار رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اگر آپ ایسے ہی خود سے سیکھنا چاہیں تو یہ نہیں سیکھ سکتے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو اصول آتے ہیں اور ان کو سمجھنا اور کس طرح سے امالہ کرنا، کس طرح سے تقلیل کریں، کس طرح سے صلہ کریں، کس طرح سے تسہیل اور تسہیل مع ادخال کریں، اور کس طریقے سے جو امام حمزہ ہیں اپنی قرأت میں جب وہ وقف کرتے ہیں تو کس طرح سے کرتے ہیں وقف، اور نقل و سکتہ، جو کہ نقل جو ہے ورش کرتے ہیں اور سکتہ جو ہے امام حمزہ کرتے ہیں، تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ یہ آپ صرف ایک مسند قاری شیخ سے سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو، ان تمام روایات کو اپنے دل میں محفوظ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عزم دے، محبت دے کہ ہم جو ہے اس قرآن کو سیکھیں، قرآن کو تمام روایات میں سیکھیں جو کہ متواتر ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔